اللہ کے وہ برگزیدہ نبی جن کا مرتبہ بارگاہ خداوندی میں بارہا آزمائشوں میں کامیابی سے بلند و بالا ہوا، بے شک وہ آپ کا ایمان اور یقین کامل ہی تھا جس نے آگ کو گلزار کر دیا تھا، تپتے صحرا میں پانی کے چشمے کو جاری کر دیا تھا، اور اپنے ہی بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر اسلام کے لیے قربانی کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کے ہاں بلند مقام و مرتبت حاصل کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 175 سال تھی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تقریباً 73 جگہ پر بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور آزر ان کا لقب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب سام کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام طوفان نوح کے تقریباً 1080 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے شہر میں بت پرستی بہت عام تھی، حتیٰ کہ آپ کے والد بھی بت پرست تھے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کا گھر ہی شرک کا سب سے بڑا مرکز و محور تھا۔ آپ کی قوم کے لوگ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے بلکہ چاند، ستاروں اور سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی حق کی بصیرت اور رشدہ ہدایت عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کی پرستش کرنے سے منع فرماتے، اور جب آپ نے اپنے والد کو بتوں کی پرستش کرنے سے منع فرمایا تو انہوں نے آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم بتوں کی برائی سے باز نہ آؤ گے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، جس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا اور آپ پر سلامتی ہو۔ والد کے سخت جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں بھی چھوڑتا ہوں، اور میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پس آپ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے، مگر ان لوگوں پر آپ کی باتیں اثر نہ کرتیں۔ پھر ایک دن آپ نے ان کے تمام بت توڑ دیے، اور وہ بت جو ان میں سے سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کلہاڑے سے آپ نے وہ تمام بت توڑے تھے وہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ چنانچہ وہ دن عید کا تھا، اور عید کے دن ان لوگوں کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے لذیذ کھانے بناتے اور ان بتوں کے سامنے رکھتے تھے اور خود میلے میں چلے جاتے اور واپس آ کر وہی کھانا نیاز سمجھ کر کھا لیتے۔ بس جب وہ واپس لوٹے تو دیکھا کہ سب بت ٹوٹ چکے تھے اور صرف ایک بت جو سب سے بڑا تھا وہ موجود تھا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا تھا۔ وہ سب حیران ہو گئے اور غصے میں چیخنے اور چلانے لگے۔ پھر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھمکی یاد آئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں بلائیں اور انہیں سزا دی جائے۔ چنانچہ وہ سب لوگ جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، اور تم اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ لوگ غصے میں آ گئے اور غصے میں اپنے بادشاہ نمرود کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اس نے ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ دیا ہے، تم اس کی سزا مقرر کرو۔ نمرود ان کی باتیں سن کر طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس لڑکے کو آگ میں ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک بڑے میدان کو چنا، اور وہاں ایک کھلے میدان میں وہ لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں اور بچے بھی لکڑیاں لانے لگے۔ جب بہت زیادہ لکڑیاں جمع ہو گئیں تو انہوں نے اس کو آگ لگا دی۔ پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق تیار کی اور آپ کو اس منجنیق میں ڈالا تو آپ کے زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے تو میں آیا ہوں، مجھے بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی کوئی حاجت ہے تو بیان کریں، اگر آپ کہتے ہیں تو بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈی کر دوں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ فقط ان رسیوں کو جلا دیا تھا جو آپ کے گرد باندھی گئی تھی، جبکہ لوگ آپ کے گرد اس لیے کھڑے تھے کہ شاید آپ کو یہ آگ جلا دے گی، مگر ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں پہنچے تو وہ آگ گلزار ہو گئی۔ بے شک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین کامل ہی تھا جس نے شعلوں سے بھڑکتی ہوئی آگ کو گلزار کر دیا تھا، اور یہی وہ عشق حقیقی تھا جس نے ابد کو کمال تک پہنچایا تھا اور رہتی دنیا تک ابد سے معبود اور خالق سے مخلوق کے ایمان کے تعلق کی مثال قائم کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ کو گلزار کر دینے کا قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ پر کامل یقین ہمیں نہ صرف دنیا و آخرت میں رہنمائی سے سرفراز کرتا ہے بلکہ اس واحد اور احد اور لازوال ہستی کا تعلق ہی لازوال مثال بنا دیتا ہے۔ بے شک معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔